گزشتہ روز سابق وزیراعظم جناب نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کا رضائے الہی سے لندن میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی تدفین پاکستان میں ہوگی، جس کے لیے ان کا جسد خاکی پاکستان لایا جائے گا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف پاکستان تشریف نہیں لا رہے ہیں، آج یہ بتا دیا گیا ہے۔ وہ حکومتی فیصلے اور عدالت کے حکم کے بعد پچھلے ایک سال سے لندن کے ایک میں مقیم ہیں، جہاں پر وہ وزٹ ویزا پہ گئے تھے، اور بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے یہ وزٹ ویزا ایکسپائر ہونے کے بعد اس میں مزید ایکسٹینشن کی درخواست دی گئی ہے۔ حکومت پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ ہر صورت جناب نواز شریف کو پاکستان واپس لایا جائے، اور اس کے لیے حکومت ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے نواز شریف پاکستان واپس پہنچ جائیں، تاکہ وہ یہاں آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں اور سزا بھی پوری کریں۔ اس کے لیے حکومت 3 مرتبہ برطانوی حکومت سے رابطہ کر چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پچھلے مہینے پاکستان کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے برطانیہ میں اپنے منصب سے ملاقات کی اور بتایا کہ نواز شریف کا معاملہ پاکستان کے لیے اب سافٹ ایشو نہیں رہا، اور انہیں ڈپورٹ نہ کرنے کی صورت میں دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ یہ پاکستان میں بہت ہی سینئر لیول پہ برطانیہ کو بتایا گیا۔ وزیراعظم عمران خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ جانا پڑا تو خود جائیں گے، ضرورت پڑی تو برطانوی وزیراعظم بورس جانسن سے بھی بات کریں گے۔ اس وقت ہم برٹش گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں، ان کے آفیشل سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، ریگولر بات چیت چل رہی ہے۔ 2 چیزیں ہیں نا، اگر ایکسٹریڈیشن مانگتے ہیں تو وہ لمبا پروسیس ہے، ہم کہہ رہے ہیں جو ڈپورٹ کرو۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اب اس کو ہم ڈپورٹ کروائیں، کیونکہ یہ جھوٹ بول کے یہاں سے گیا تھا کہ اس کو بیماری ہے، وہاں جا کے علاج کروایا نہیں۔ اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بورس جانسن سے بات کروں گا۔ اس حوالے سے وزیراعظم کے وزیر داخلہ برائے احتساب جناب بیرسٹر شہزاد اکبر کی جانب سے بھی برطانوی سیکرٹری داخلہ پریتی پاٹل کو پچھلے مہینے میں خط لکھا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ نواز شریف کو ملک بدر کرنے کی پابند ہے۔ خط میں زور دیا گیا تھا کہ نواز شریف کو ملک بدر کرنے کے لیے وسیع تر اختیارات استعمال کریں۔ برطانوی قانون میں یقیناً سیکرٹری داخلہ کے پاس یہ اختیار ہے، وہ کر سکتی ہیں اگر نواز شریف صاحب کو ملک بے دخل کرنا ہے یا ملک سے ڈپورٹ کرنا ہے، لیکن بہرحال نواز شریف کے پاس عدالتی کارروائی کا حق ہوگا۔ فوری انخلاء ان کا ممکن نہیں ہے۔ ماضی میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں کرمنلز کو برطانیہ سے ڈپورٹ کیا گیا ہو، لیکن کسی بڑے سیاستدان کے ساتھ ایسا برتاؤ برطانیہ نے شاید نہیں کیا ہو۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ سیکرٹری داخلہ کے پاس سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پورا قانونی اختیار ہے، وہ یہ کر سکتی ہیں، مگر کیا وہ ایسا کریں گی یہ کہنا یقیناً قبل از وقت ہوگا۔ اس پورے معاملے پہ پاکستان کی حکومت کے لیے بہت اہم معاملہ ہے، بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں گے جناب بیرسٹر شہزاد اکبر، وزیر اعظم کے مشیر برائے داخلہ اور اکاؤنٹیبلٹی۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، آپ مسلسل اس امید کا اظہار کرتے رہے ہیں، آپٹیمزم کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جو آپ کی کاوشیں ہیں اور حکومت کے دوسرے جو ہمارے سینئر آفیشلز ہیں ان کی جو کاوشیں ہیں، نواز شریف صاحب کا ڈپورٹ ہو جانا ممکن ہے۔ کیا بنیاد ہے آپ کی اس آپٹیمزم کی؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، جو نواز شریف صاحب کا ڈپورٹ ہونا ہے، اور اس بابت جو ہم نے برطانوی حکومت سے آفیشلی یہ کہا بھی ہے، تو یہ ہم نے ان کی توجہ دلائی ہے ان کے اپنے ہی ڈومیسٹک قانون کی طرف، جس کے مطابق کیونکہ سب سے پہلے یہاں اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہیں۔ ان کا کیس اسحاق ڈار یا سلیمان شہباز یا باقی جو بھی لوگ ہیں ان سے مختلف ہے کہ وہ سارے ملزمان ہیں اور ابھی ان پہ پروسیکیوشن ہونا باقی ہے۔ نواز شریف صاحب اپنی جیل کی سزا کاٹ رہے تھے اور اسپیشل سرکمسٹانسز پہ وہ برطانیہ گئے ود پرمیشن آف دا کورٹ، اور اس کے لیے ان کو محدود مدت کے لیے بھیجا گیا۔ اب جب وہ وہاں جا کے بیٹھ گئے تو وہ ان کی بیلز بھی کینسل ہو گئی۔ جن عدالتوں نے بھیجا تھا ان عدالتوں کی طرف سے بھی ان کو پروکلیمڈ افینڈر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو بارہا اپرچونٹی دی گئی کہ وہ سرنڈر کر دیں، وہ سرنڈر نہیں کر سکے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے دی گئی، وہ سرنڈر نہیں کر سکے۔ کوئی میڈیکل ایویڈنس بھی نہیں دے سکے جس سے یہ مطمئن کیا جا سکے عدالت کو یا حکومت کو کہ ان کی کوئی ایسا علاج ہونا باقی ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان آ نہیں سکتے۔ باقی پوری قوم دیکھتی ہے کہ وہ بالکل صحت مند ہیں، 10-12 گھنٹے وہ ٹی وی سکرینز کے سامنے بھی بیٹھ جاتے ہیں، پولیٹیکل نوعیت کی میٹنگز بھی کر رہے ہیں، جو ساری باتیں وہ کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی سزا پوری کاٹ لیتا۔ اب ان تمام چیزوں کی روشنی میں اور برطانوی امیگریشن رولز کی روشنی میں ہم نے برطانوی حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ کے پاس ایک بڑا آسان راستہ ڈپورٹیشن کا بھی ہے،
اور کامران صاحب میں بتا دوں یہ کوئی انفاؤنڈیڈ نہیں ہے. ہمارا برطانیہ کے ساتھ ری ایڈمیشن ٹریٹی کر کے ایک ٹریٹی ہے جس کے تحت برطانیہ میں جو لوگ بھی امیگریشن کے معاملے میں وائلیشن کرتے ہیں، جن کو وہ ڈپورٹ کر دیتے ہیں، وہ سیدھے پاکستان آ جاتے ہیں. برطانیہ اسی معاملے میں چارٹرڈ فلائٹ کے اوپر بھی لوگوں کو پاکستان بھیجتے ہیں جن کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے. وہ سارے ویزا وائلیشنز ہی ہوتے ہیں یا جن کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے. ابھی نواز شریف صاحب جو ہیں برطانیہ میں تقریباً 1 سال سے مقیم ہیں. وزٹ ویزا کے اوپر آپ کی میکسیمم لینتھ آف سٹے 185 دن ہوتی ہے. ان کو 185 دن کے بعد جو ایکسٹینشن ملی 185 دن اور کی، وہ محض کووڈ کی وجہ سے ایک جنرل ایمنسٹی دی گئی تھی پچھلے سال برطانیہ میں جو ان کو ملی. اس وقت ان کی فردر ایکسٹینشن جو ہے وہ بالکل رائپ ہے. لیکن بیرسٹر صاحب آپ کے علم میں ہے نا کہ برطانیہ میں لوگ کرتے ہیں یہ 6 مہینے کا، اوبیسلی ان کو میکسیمم 6 مہینے کا اسٹے ملتا ہے، لیکن ایک رات کے لیے پیرس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر 6 مہینے کا اسٹے مل جاتا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے. دیکھیے بالکل ایک رات کے لیے پیرس چلے جاتے ہیں، اور یہ اگر ایک رات کے لیے پیرس جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی صحت ایسی ہے کہ یہ واپس اپنے ملک آ سکتے ہیں. اور یہ کسی صحیفے میں تو لکھا نہیں گیا کہ آپ کا علاج صرف برطانیہ میں ہی ہو سکتا ہے. ان کو بتانا پڑے گا کہ ایسا کون سا علاج ہے جو صرف برطانیہ میں ہو سکتا ہے، یا تو ان کا کوئی ایسا علاج ہونا ہے جو نہیں ہو پا رہا، جو برطانیہ میں ہی ہونا ہے اور وہ لندن کے کسی سے ہونا ہے، تو وہ بھی چیز کا کوئی ٹیسٹ ہوگا. برطانیہ میں اگین کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ الٹیمیٹلی کورٹ آف لاء میں ہونا ہے، وہاں بہت ہی اس سلسلے میں جو ریسٹرکٹڈ ماحول ہے جس میں کوئی بھی ملک کسی کو اپنے ملک جو ہے کسی کو ڈپورٹ کرا سکے. برطانیہ جس کو ڈپورٹ کرنا چاہے، جس کو سیز کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ہم نے بیرسٹر معین خان بہت ہی امپورٹنٹ سالیسیٹر ہے لندن کے، ہم نے ان سے بات کی تھی اس سلسلے میں. جو برطانیہ کی لیگل پوزیشن ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ پھر آپ جواب دے سکیں. اگر آپ ایپلیکیشن یا آپ ایک خط لکھ رہے ہیں تو ڈیپوٹیشن ایک یو کے کا اندرونی معاملہ ہے. سیکرٹری آف اسٹیٹ خود ڈیسیژن لے گی کہ کیا ہمارے لاء کے تحت ان کو کسی کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر وہ پروسیڈنگ آپ پوچھیں کہ کیا وہ یہ کر سکتی ہے اسٹارٹ پروسیس، بالکل ان کے اختیارات میں یہ کر سکتی ہیں، لیکن اس کے نیکسٹ سٹیپس ہوں گے کہ آپ کو نوٹس سرو ہوگا، آپ نے 20 ورکنگ ڈیز کے اندر اس نوٹس کا جواب دینا ہے. آپ اس کی اپیل میں جا سکتے ہیں، جوڈیشل ریویو میں جا سکتے ہیں، اور the process can carry on. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ it's a very excruciating اور بڑا یہ باریک بینی سے دیکھنے والا پروسیس ہے کہ کیا یہ ڈیپورٹیشن کسی پولیٹیکل پرسیکیوشن کا رزلٹ ہے یا کسی پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کا رزلٹ ہے. اس کے اندر برطانیہ میں کی ہسٹری ہے کہ ہیومن رائٹس کو، آپ کے بنیادی حقوق کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. جی بیرسٹر صاحب فرمائیے گا. جی بالکل. دیکھیے کامران صاحب، ہم نے بھی جو برطانیہ سے درخواست کی ہے ڈپورٹیشن کے لیے، وہ بھی ان کے اپنے قوانین کے مطابق کی ہے. ہم نے کوئی اپنا قانون تو کوٹ نہیں کیا. ہم نے برطانیہ کو ان کی جو امیگریشن ایکٹ ہے 1971 کا، اس کی اسپیسیفک کلازز اور جو ریلیونٹ پیراگرافس ہیں ان کے پروسیجرز کے، وہ ہائی لائٹ کر کے ان سے درخواست کی ہے کہ دیر آر سرکمسٹانسز. بیکاز ایک چیز کا فیصلہ کر لیجئے کہ یہ تمام فیصلہ برطانیہ نے بھی کسی قانون کے تحت کرنا ہے. ہم نے وہی قانون ان کو کوٹ کیا اور کہا کہ ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ جب آپ ان کے ایکسٹینشن کی بات دیکھنے جائیں گے یا ان کی فردر سٹے ان یو کے کو کنسیڈر کریں گے تو ان عوامل کو آپ نے اپنے زیر غور لانا ہے اور اس کے تحت فیصلہ کرنا ہے. ایونچولی فیصلہ بالکل سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کرنا ہے، لیکن وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کسی چیز کے اوپر مبنی کسی قانون کے اوپر ہوگا. اور اس میں ہم نے مثالیں بھی کوٹ کی ہیں کہ کس طرح سے ہائی پروفائل کیسز میں بھی لوگوں کو سملر وائلیشنز کے اوپر ڈپورٹ کیا گیا ہے. تو جہاں تک یہ کیس قانونی ہے وہاں پہ ایک پولیٹیکل بھی ہے. پولیٹیکل کانٹیکسٹ اس کیس کا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری عدالتیں بھی یہ سمجھتی ہیں، ہماری اعلیٰ عدلیہ نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ایک شخص اس طرح سے چلا جاتا ہے اور وہ واپس نہیں آتا اور ایک قسم کی ہٹ درمی کرتا ہے تو وہ ہمارے نظام کا، جس میں عدالتی نظام بھی ہے، قانونی نظام بھی ہے، حکومتی نظام بھی ہے، اس کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. وہ وہاں بیٹھ کے ہم پہ ہنس رہا ہے. تو اس صورت ہم ہر ممکن کوشش اور ہر طرح کی اس میں ایفرٹ کریں گے جس میں ان کو واپس لانا ممکن ہو سکے. اب اس میں 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن ہے ڈپورٹیشن کی اور ایک ہے ایکسٹریڈیشن کی. ایکسٹریڈیشن کی جو آپشن ہے وہ آپ سے کہیں نہیں جا رہی اور ڈپورٹیشن کی آپشن بھی وہاں موجود ہے. دونوں صورتوں میں اس کے اوپر لٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے. آئدر وے
جو بھی سیکرٹری ہوم برطانیہ کے فیصلہ کریں اس کے اوپر میاں صاحب بالکل عدالت میں جا سکتے ہیں اور سارے ایڈمنسٹریٹو پروسیسز استعمال کر سکتے ہیں، بٹ جو گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی پولیٹیکل ول دکھانی ہے وہ تمام فورم کے اوپر دکھانی ہے، نہ صرف کہ ایک آپشن آپ نے یوٹیلائز کرنی ہے. تو ہماری جو ڈپوٹیشن کی ریکویسٹ ہے وہ اسی چیز کے اوپر مبنی ہے کہ ہمارا ایک فرم ریزالو ہے، ہم انہیں واپس لانا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے.